بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المحدثین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا۔ اگر اس سے بلند ممکن ہے تو اس سے بلند سلمان کے نام دعا کروں کہ کائنات کا اللہ کے حضرت محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات اور مومنین کو اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر جتنے بیمار اس وقت میں حاضر ہیں مالک ذکر کے صدقے انہیں شفایت نصیب فرما، جتنے مفروض ہے مالک اللہ کے فرمانوں سے فرما، اپنی نئی تیری حاجات کی قبولیت کے لیے بالخصوص ولی اللہ سے امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بابا سے بلند صلوات اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ تمام رکی ہوئی دعائیں بھی مستجاب ہو جائیں۔ اللہ اجازت ہے بالکل ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور سبق سنانے کی نیت سے ہی حاضر ہوں۔ صرف دو فکرے مطلب بتائی پڑھنے اور اس کے بعد پہلا فکرہ ہی آپ کے حوالے کرو، اس فکرے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کون کتنی توجہ میں ہے۔ صرف اپیل اتنی سی کروں گا کہ اگر فکرہ اس قابل ہو کہ اسے دل کو تحریر کیا جائے تو پھر ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو ضرور سلام کریں۔ اللہ کی اس پوری کائنات میں ایسا ولی، ایسا شہنشاہ جو اپنی دھرتی پہ گرے ہوئے پانی کے قطرے کو ریت کے ذروں میں جذب کر کے در نجف بنائے، کائنات میں اسے علی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایسا ولی، ایسا شہنشاہ جو اپنی دھرتی پہ گرے ہوئے پانی کے قطروں کو ریت کے ذروں میں جذب کر کے در نجف بنائے، کائنات میں اسے علی کہتے ہیں۔ چونکہ علی اللہ کے ولی بھی ہیں اور رسول نے ارشاد فرمایا کہ کل ایمان بھی علی ہے، کل اسلام بھی علی ہے اور کل دین بھی علی ہے۔ اور اس اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ ایک پیغام ہے اپنے تمام شیعہ سنی صاحبان کے لیے، اسے لے جائیے گا۔ اللہ کے نزدیک سب سے جو بہترین دین ہے وہ دین اسلام ہے، کیونکہ اسلام نے انسان کی زندگی کو ایک معیار عطا کیا۔ توجہ فرمائیے، اسلام نے انسان کی زندگی کو ایک معیار عطا کیا۔ اسلام نے بتایا کہ انسان کی زندگی کا معیار اس کی دولت نہیں ہے۔ اور سے آپ توجہ فرمائیں گے، حوصلہ افزائی فرمائیں گے تو میں دو تین فکرے تسلطی سے پڑھ لوں۔ اسلام نے بتایا کہ انسان کی زندگی کا معیار اس کا سٹیٹس نہیں، اس کی دولت نہیں۔ اگر کسی انسان کا معیار دیکھنا ہو تو پھر یہ دیکھو کہ اس کا اپنے مالکوں کے ساتھ معیار کیا ہے۔ اگر کسی انسان کا معیار دیکھنا ہو تو پھر یہ دیکھو کہ اس کا اپنے مالکوں کے ساتھ معیار کیا ہے۔ اسلام نے انسان کی زندگی کو ایک معیار عطا کیا۔ دو رستے اسلام نے بتا دیے، ایک حق کا رستہ دیا ہے، ایک باطل کا رستہ دیا۔ یہ فیصلہ خود انسان نے کرنا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا باطل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔
سچ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یا جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اتنے مجمع میں بندہ نہیں بندے کا ایمان اور عقیدہ بولے. اگر عقیدہ اجازت دے تو پھر تعین فرمائیے گا. اسلام نے دو رستے انسان کو دیے, ایک حق کا رستہ دیا, ایک باطل کا رستہ دیا, تیسرا رستہ نہیں. اب کیونکہ انسان چلاک ہے, اس نے تیسرا رستہ نکالا جس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ مجھے سب سے ناپسند ہے رستہ, اور وہ ہے منافقت. سب سے ناپسند ہے رستہ اور وہ ہے منافقت کے, جس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ اگر میں نے ان کو جہنم میں بھی رکھا تو سب سے نچلے درجے پہ رکھوں گا. منافق نہیں بننا, اپنا معیار طے کرنا ہے کہ حق کی طرف ہو جاؤ یا باطل کی طرف ہو جاؤ. یہ منافق پکڑا نہیں جاتا, یہ منافق قابو نہیں آتا. یہ منافقت ہے کیا کہ حسین سے محبت بھی کرے. توجہ فرمائیے گا, حسین سے محبت بھی کرے اور یزید سے بھی محبت کا دعویٰ کرے. یہ ہے منافقت. منافق نہیں بننا, یا حق کی طرف ہو جاؤ یا باطل کی طرف ہو جاؤ. منافق نہیں, یہ منافق پکڑا نہیں جاتا, یہ منافق قابو نہیں آتا. شیعہ اور سنی ہو, ایک مرتبہ آمنہ کے لال کا ضرور شکریہ ادا کرنا. بندوں نے مل کے پوچھا, یا رسول اللہ, یہ منافق کو پکڑنا ہو کیا کرے؟ فرمایا میرے بھائی علی کا ذکر چھیڑ دیا کرو. اگر منافق کو پکڑنا ہو تو میرے بھائی علی کا ذکر چھیڑ دیا. اگر اسلام انسان کی زندگی کو ایک معیار عطا کر رہا ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ علی والے کا معیار کیا ہونا چاہیے. ایک جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے, اپنے آپ کو محب کہتا ہے, اس کا معیار کیا ہونا چاہیے. ایک علی والے کا ایک معیار سنیے گا. مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا ہے, اس میں 60 لوگ رہتے ہیں, اور ان کی حالت کیا ہے؟ نہ سر پہ امامہ, نہ عبا, نہ پیروں میں نالین, نہ رہنے کے لیے گھر, نہ دل بہلانے کے لیے 5 اولاد. یہ حلیہ ذہن میں رہے تو پھر انشاءاللہ مودت کی انتہا ہو جائے. نہ سر پہ امامہ, نہ رہنے کے لیے گھر, نہ دل بہلانے کے لیے 5 اولاد, نہ پیروں میں نالین. ایک لباس ان کے پاس ہے اور اسی لباس میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور لباس کی حالت کیا ہے کہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا, جگہ جگہ سے پیبند لگی ہوئی. کون کتنا بولے میں نہیں جانتا. نہ رہنے کے لیے گھر, نہ دل بہلانے کے لیے 5 اولاد, ایک لباس اور اسی لباس میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. یا ان 60 لوگوں میں ایک ایسا علی کا چاہنے والا بیٹھا ہے جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے. ان 60 لوگوں میں ایک ایسا علی کا چاہنے والا بیٹھا جو ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے. ان 6 لوگوں نے ایک دن حضرت سلمان سے کہا, سلمان اتنے جو تو فضائل علی ابن ابی طالب کے پڑھتا ہے, اتنے جو تو نعرے علی کے لگاتا ہے, اپنے مولا کو کیا ہے کہ تجھے نیا گھر عطا کر دے,
سمجھ ہے اس نے تائید فرما دی. میں مانگوں اپنے علی سے تو پھر فنا کیوں مانگوں؟ میں مانگوں اپنے علی سے تو بقا مانگوں گا. جتنے بزرگ ہیں تائید فرمائیے گا. فرمایا میں فنا کیوں مانگوں؟ میں مانگوں تو علی سے بقا مانگوں گا. پھر فرمایا میں چاہتا ہوں میں علی سے مانگوں تو اپنی موت کے بعد حیات مانگوں. میں کہ بولا اے علی اپنی موت کے بعد حیات. تو اسلام نے انسان کی زندگی کو معیار عطا کیا. اسلام نے بتایا کیونکہ ہم نے انسان کی زندگی کا معیار دولت کو سمجھا ہے, اس کے اسٹیٹس کو سمجھا. جس کے پاس اچھی گاڑی اچھا گھر وہ معیار والی زندگی گزار رہا ہے. ہم نے تو معیار یہ بھی رکھ لیا یہ فطرت ہے انسان کی. اور یہ روزمرہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بھائی کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے غریب رہ جائے, جس کے بعد پیسہ آ گیا وہ غریب بھائی کو منہ نہیں لگاتا, کسی تکلیف میں نہیں بلاتا, کیونکہ ہم نے انسان کا معیار دولت رکھا ہے. ہم نے انسان کا معیار اس کا اسٹیٹس رکھا ہے. ہمارے اسٹیٹس سے میچ نہیں کرتا اسے کسی تکلیف میں نہیں بلانا. بچہ پوچھو کیوں نہیں بلانا؟ ذلت اور رسوائی ہے. نعرے جس علی کے لگاتے ہو اس علی سے بھی تو پوچھو نا یہ ذلت اور رسوائی کیا ہے. اتنے کمالات کا مالک علی, دل اجازت دے تو پھر تائید کا حق ادا کرنا. اتنے کمالات کا مالک علی اور سادگی کی انتہا دیکھنا. امیر المومنین بیٹھے ہیں چٹائی پہ اور چٹائی پہ بیٹھ کے فرما رہے دنیا والوں یاد رکھنا اس غربت میں ذلت نہیں ہے, مجھ علی سے دوری میں ذلت ہے. دنیا جس کے پیچھے ہم پڑ گئے, کوئی رشتہ دار کام نہیں آتا, کہ حسد کا بڑھنا, بغض کا بڑھنا, کہ فساد بڑھنا, دنیا کے پیچھے پڑ گئے. آئیے امیر المومنین سے بھی پوچھیں کہ دنیا کیا ہے. اتنے کمالات کا مالک علی ہے. فکر سنیے گا, اتنے کمالات کا مالک علی. توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا. اتنے کمالات محمد کا, اتنے کمالات کا مالک علی اور سادگی کی انتہا کی چٹائی پہ بیٹھے مولا علی. یہ دنیا سننا, فکرہ نہ ضائع کیجیے گا, بڑی محنت میں کاروں بتا دیجیے, فکرہ نہ ضائع کیجیے گا. یہ دنیا علی کی نظر میں کیا ہے؟ علی ابھی طالب بیٹھے ہیں چٹائی پہ اور اپنی ہی نالین کو ٹانکا لگا رہے ہیں. اپنی ہی نالین کو صرف کوشش کر رہا ہوں آج کے دن کے لیے کہ شیعہ سنی صاحبان سب اکٹھے ہیں, ایک پیغام پہنچ جائے. تو اس نیت سے میں فضائل میں پڑھ رہا ہوں. اپنی ہی نالین کو ٹانکا لگا رہے. عبداللہ ابن عباس مولا کے قریب آئے اور کہا علی, آپ علی ہیں, اپنی اس نالین کی حالت دیکھیں, اسے تھینک یو نہیں دیتے, اس میں تو ٹانکا لگانے کی جگہ بھی نہیں. مولا اسے تھینک نہیں, دنیا کیا کہے گی علی ہو کے ایسی نالین پہنتے. اتنا سننا تھا. علی ابن ابی طالب نے اپنی نالین کو اٹھا کے اپنے دستے مبارک پہ رکھا اور کہا عبداللہ اس کی قیمت لگا. بات میں جا کے سوچئے گا میں نے کیا فکر آپ. علی ابن ابی طالب نے اپنی نالین کو اٹھا کے اپنے دستے مبارک پہ رکھ کے کہا عبداللہ اس کی قیمت لگا. اس نے کہا مولا یہ جو آپ کی نالین کی حالت ہے نا, آپ مفت بھی دے دینا, یہ دنیا
عبداللہ یہ دنیا جس کی تو بات کر رہا ہے، علی تیری اس دنیا کو اپنی اس نالین کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ حسینی ماں کا کیا معیار ہونا چاہیے جس نے اپنے بچوں کو علی علی کرنا سکھایا؟ اربعین کا موقع، ایک مزدور اپنے دونوں بیٹوں کی لے کے مولا حسین علیہ السلام کی زری کے معیار سنا کہ حسین والے کا ایک حسینی ماں کا کیا معیار ہونا چاہیے۔ ذریعے سید الشہداء میں سلام کرنے کے لیے، اور بیٹوں کی حالت کیا ہے کہ وہ بول نہیں سکتے، رش اتنا کہ ذریعے مبارک پہ اس خاتون کے دونوں بچے گم ہو گئے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے ایک فریاد کر رہے ہیں۔ وہ فریاد سنیے گا، آواز گر اے حسین ابن علی، میں تیری زری پہ آئی تھی تجھے سلام پیش کرنے۔ رش اتنا ہے کہ رش کی وجہ سے میرے بچے گم ہو گئے۔ حسین کی ماں کا معیار سننا، میرے بچے گم ہو گئے، مولا گلہ نہیں کرتی، میں اکیلی پورے خاندان میں صرف تیری چاہنے والی ہوں، پورا گھر مجھ سے اس لیے لڑائی، اس لیے حسد مجھ رکھتا ہے کہ میں تیری نوکر ہوں۔ مولا بڑی مشکل سے میں تیری بارگاہ میں تجھے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی، مولا بھیڑ کی وجہ سے نہ، میرے بچے گم ہو گئے، جملہ نہیں مودت کی انتہا ہے۔ اس نے کہا مولا گم بھی ہو گئے نہ تیرا صدقہ، مولا گم بھی ہو گئے تیرا صدقہ، آپ نے دیے تھے میرے لیے مولا خیر ہے، لیکن مولا واپس گھر جاؤں گی، گھر والے مجھے کہیں گے نہیں کہ دنیا تو کربلا سے اولاد لے کر آتی ہے، تو اپنے پہلے بیٹے بھی گما نہیں۔ فکرہ سنیے گا، اتنا کہنا تھا، ابھی فکرے مکمل نہ ہوئے جب پیچھے سے بچوں کی آواز آئی، اماں اماں اماں۔ اب جو مڑ کے دیکھا نا، بچے پکار رہے تھے اماں اماں اماں، بچوں کو دیکھ کے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا حسین ابن علی یہ آپ کا ہی کرم ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا کرم کر نہیں سکتا۔ وہاں پہ موجود بندوں نے پوچھا اولاد مل گئی اس لیے شکریہ ادا کر رہی؟ کہتی ہے نہیں، میں اس لیے شکریہ ادا کر رہی ہوں کہ میرے بچے تو گونگے تھے، بول ہی نہیں سکتے تھے۔ ہستی کا نام حسین ابن علی، میں قربان ہو جاؤں، کس ہستی کا نام حسین ابن علی۔ ایسے ہی ولایتیں نہیں ملتی، خرچہ کرنا پڑتا ہے دین پہ، ایسے ہی سب نیتوں پہ کلام نہیں کرتے، کوئی خرچہ کرنا پڑتا ہے دین پہ، اور خرچہ بھی کوئی عام نہیں، اکبر جیسا جوان۔ مرحبا، تھوڑی دیر کا مہمان نظارہ دلال، کوئی خرچہ کرنا پڑتا ہے دین پہ، خرچہ بھی آپ کوئی نہیں، اکبر جیسا جوان، عباس جیسا بہادر۔ معیار دیکھنا نا اہل بیت کا، عشق دیکھنا اپنے رب کے ساتھ، کہ کتنا عشق اہل بیت کا اپنے رب کے ساتھ، اور امتحان کیسا کہ سب کی قبریں علیحدہ علیحدہ۔ مرحبا، بیت کر کے رونا روزادار کی شان ہے، سب کی قبریں علیحدہ علیحدہ۔ اگر ان پانچوں کی زیارت کرنی پڑے نا تو ایک قبرستان نہیں جانا پڑتا، ہائے اتنی اونچی کرنا جو ساتھ والا مومن آپ کی ہائے پہ گواہ ہو جائے، ان کی زیارت تو جانا ہو نا پھر ایک قبرستان نہیں ملتا، رسول اللہ کی زیارت کرنی ہو تو مدینہ منورہ جانا پڑتا ہے۔
علی ابن ابی طالب کی زیارت کرنی ہو تو نجف اشرف جانا پڑتا ہے، مظلوم کربلا کی ضریح پہ جانا ہو تو کربلا معلیٰ جانا پڑتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کون سا بندہ اس بھرے مجمع میں بے ساختہ آئے کرے، سیدہ فاطمہ الزہرا وہ شہزادی کے جن کی قبر کا نشان نہیں ملتا۔ اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک، اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی نہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ اللہ کے رازوں میں سے کتنی محبت، اس اللہ کے امتحان کیسا کہ سب کی قبریں علیحدہ علیحدہ۔ جب رسول اللہ نے فرمایا مولا حسین سے، حسین ایک فرشتہ آیا رات سے پہلے نہیں آیا، اور اس نے آگے کہا کہ اللہ فرما رہے کہ ہم سب کی قبریں علیحدہ علیحدہ بنے گی۔ قدموں میں نواز رسول حسین بن علی نے رسول اللہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور رو کے فرمایا ہے نانا جو ہم سب وطن سے دور دفن ہوں گے، نانا میں بھی وطن سے دور دفن ہوں گا تو ہماری قبروں پہ کون آئے گا؟ مرحبا مرحبا، ہماری قبروں پہ کون آئے گا؟ رسول اللہ رو کے فرماتے ہیں میں دعا کر رہا ہوں اللہ ایک قوم کو خل کرے گا جو اکیلے نہیں، ہر عزادار آئے گا پرسہ ضرور پیش کرنا، جو اکیلے نہیں اپنی مائیں لے کر، اپنی بہنیں لے کر، بیٹیاں لے کر، جنہیں اپنے ملک کا راستہ نہیں نہ پتا ہوگا، لوگوں سے پوچھتے پھریں گے کدھر اترا ہے دوڑتے گھوڑے سے حسین۔ مرحبا مرحبا، بہن کر کے رونا سردار کی شان، کدھر اترا ہے زہرا کا لال۔ مرحبا، 9 لاکھ نے اتنا کسی کو نہیں مارا جتنا حضرت عباس کو مارا۔ میں نے آرام سے پڑھ لیا، آپ نے آرام سے سن۔ یہ کون سا مضمون ہے جو آپ کو یاد نہیں؟ ہر مضمون آپ کو یاد ہے، لیکن یہ معجزہ حسین ابن علی کے ذکر کا کہ جب بھی مصائب آل محمد پڑھے جاتے ہیں تو گر کے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں۔ کوئی مضمون ایسا نہیں جو آپ کو یاد نہیں۔ مرحبا، کیسے کیسے لمحات آل محمد پہ آ گئے۔ جب سروں کو دربار شام میں پیش کیا گیا تو وہاں ایک ماہر نفسیات بیٹھا، ماہر نفسیات بیٹھا تو سروں کو دیکھ رہا، اس نے کربلا کے شہداء کے سروں کو دیکھنا شروع کیا۔ اس نے حبیب کے سر کو دیکھا، جان کے سر کو دیکھا، علی اکبر کے سر کو دیکھا، قاسم کے سر کو دیکھا، علی اصغر کے سر کو دیکھا۔ کتنی ہائے کرو میں نہیں جانتا، بڑی دیر تک عباس کے سر کو دیکھتا رہا، بڑی دیر تک حضرت عباس کے سر کو دیکھتا رہا۔ اپنی جگہ سے اٹھا، ایک فوجی کے قریب آ کے کہتا ہے مجھے اتنا بتاؤ کہ جوان کیا جنگ لڑا تھا؟ شاید میں فکرہ پہنچا نہیں سکا، آئے حضرات تک ادھر کیا یہ جوان جنگ لڑا تھا؟ ایک فوجی آواز سے کہتا 9 لاکھ پہ بھاری تھا۔ اتنا کہتا تھا ماہر نفسیات اس فوج کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے جھوٹ مت بول، اگر یہ جوان جنگ لڑا تھا تو پھر اس کے چہرے کو دیکھ کے ایسے کیوں لگتا ہے جیسے اس کو کسی کی چپ کھا گئی ہو؟ کسی نے کہا عباس لڑنا نہیں، یہ کسی کی چپ میں چپ کر گیا۔ آخری ودا کرنے کے لیے، آخری فکرہ سنے آپ کی صحبت تمام، آخری ودا کرنے کے لیے جب مظلوم نے کربلا کے پاس آئے اور کہا مولا مجھے موت کی اجازت ہے، مولا نے رو کے فرمایا پہلے ان سے بھی تو ودا کر کے آ، ان سے بھی تو اجازت لے کے آ جنہوں نے تیرے آسر پہ وطن چھوڑ دیا، جا ان سے بھی ودا کر کے آ۔ اتنا کہتا تھا، یہ بی فضا کی آواز ہے، یہ بی مسائل کا حکم ہے، عباس کو کہے آپ تھوڑے پہ بیٹھ کے آئے۔ یہ پیغام کا سننا تھا، ڈر گئے مولا عباس، رو کے فرمایا جس خیمے میں میں نہیں جاتا اس میں میرا راہوار کیسے چلا جائے؟ فرمایا آقا ذاتی کا حکم ہے، عزادارو سنو گے، بس میں آپ کی زحمت تمام کروں۔ مولا عباس چلتے ہوئے خیمے کے دروازے پر آ گئے اور آیت تکبیر تلاوت کی، نماز یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کتاب کہتی ہے کہ 3
مرتبہ علی کی علی بیٹی زمین پہ بیٹھی ہے، 3 مرتبہ اٹھی اور یہ فکرہ کہتے ہوئے بیٹھی، صدقت امیر المومنین، صدقت امیر المومنین، صدقت امیر المومنین، سچ کہا تھا علی نے، سچ کہا تھا علی نے، سچ کہا تھا علی نے۔ عباس رو کے فرماتے کیا کہتا تھا بابا؟ بی بی رو کے فرماتی عباس جب تو چھوٹا تھا نا بابا میری کلائیوں کو چومتا تھا اور رو کے کہتا تھا ایک وقت آئے گا ان ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، تجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ عباس میں تجھے چھپ چھپ کے دیکھتی تھی، جب تو جوانی چڑھنے لگا نا میرے دل کو حوصلہ آ گیا، میں کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے رسیاں کون پہ ماتم کی تیاری کرنا، اسے رسیاں کون پہنائے گا، اسے بازاروں میں کون پھیلائے گا۔ بی بی آواز سے کہتی عباس یہ تو نہیں جا رہا میری چادر جا رہی، مرحبا مرحبا، کہ تو نہیں جا رہا کہ میری چادر جا رہی ہے۔ مظلوم کربلا کے پاس ہے، شہادت نہیں مجھے پڑھنی، آخری بدا پڑھ رہا ہوں۔ مظلوم کربلا کے پاس ہے، رو کے کہا مولا مجھے جنگ کی اجازت دے، مجھے موت کی اجازت دے۔ مظلوم کربلا نے کہا عباس ذرا ٹیلے کے پیچھے آ، اب سننا کربلا کے قریب لاشیں اٹھا اٹھا کے تھکا ہوا حسین کمر جھکا کے چلا، پیچھے پیچھے عباس چلے، ٹیلے کے پیچھے آئے۔ مولا رو کے فرماتے ہیں مولا مجھے تنہائی میں کیوں بلایا؟ تاریخ کہتی ہے قمر بھائی، تاریخ کہتی ہے کہ کائنات کا سلطان سسکیاں لے کے روئے، مظلوم کربلا سسکیاں لے کے روئے اور رو کے فرمایا عباس تو جانتا ہے کہ باپ بیٹیوں کے سامنے روتے اچھے نہیں لگتے۔ مرحبا 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 بھائی، بہنوں کے سامنے روتے اچھے نہیں لگتے۔ عباس تو چلا جائے گا، مجھے بتانا میں اپنی زینب جیسی بہن لے کے کہاں جاؤں، مجھے بتا میں سکینہ لے کے کہاں جاؤں، اتنا کہنا تھا۔ عباس رو کے فرماتے مولا مجھے تلوار دے، میں لہینوں سے پوچھوں انہوں نے اکبر کو کیسے مارا، میں لہینوں سے پوچھوں انہوں نے قاسم کی ذات کیسے پامال کیا۔ عزاداروں اتنا کہنا تھا، مظلوم کربلا نے یوں تلوار آگے کی اور رو کے فرمایا عباس تلوار اٹھانا چاہتا ہے نا اٹھا لے، لیکن امام میں وقت بن کے میں تجھے حکم دے رہا ہوں ان کو اتنا ہی مارنا جتنا شام میں میری زینب برداشت کر سکے، ان کو اتنا ہی مارنا جتنا میری سکینہ برداشت کر سکے۔ اتنا کہنا تھا، عباس نے تلوار کو زمین پہ پھینکا، رو کے مولا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، بدلے میری آقا زادیوں نے دینے۔ یہ تھے